مولوی صاحب نے کہا تو 8-10 گھنٹہ آپ بیٹھتے بھی ہیں، رات کو تراویح 1.5 پارہ کیسے پڑھاتے؟ آپ تھکتے مکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا نچلے والا حصہ جو ہے اسٹیل کا ہے، اس لیے ہم تھکتے تھے۔ میں کہا کہ یہ نچلے، یہ جو حصہ ہمارا وہ اسٹیل کا ہے، اس لیے ہم لوگ تھکتے مکتے نہیں ہیں۔ 8 مجتہد ہیں جن سے میں نے ملاقات کی، مولوی عبداللہ نے ملاقات نہیں کی ہے، میں نے ان کے 8 مجتہدین سے ملاقات کی ہے جن پر ایران کی حکومت چلتی ہے۔ وہ 8 مجتہدین معصوم ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، صرف زنا اور شراب کا، باقی کوئی گناہ نہیں کرتا، معصوم ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ان سب سے میں ملا ہوں، ان سب سے میں ملا ہوں۔ میں ان کا مہمان خصوصی 2 مرتبہ میں گیا ہوں، آپ کی حکومت کی طرف سے گیا ہوں مہمان خصوصی، اس لیے میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں ان کا صحابی ہوں۔ تم اگر تابعی بننا چاہتے تو مجھے دے دو۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ جتنے بھی ان کے ائمہ معصومین اس وقت کی، خامنہ ہی ہے اور علامہ خمینی ہے، اور پھر یہ کہ آیت اللہ منتظری ہے، شیرازی ہے، ناصر مکارم ہے، آقا سلیمانی ہے، اور اللہ کا شیخ حسین حسابی ہے، شیخ جلالی ہے، سب سے میں ملا ہوں۔ اصل اسپیشلسٹنگ کے ماہر یہی حضرات، پوری دنیا میں یہی ان حضرات سے، ان میں سے ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت اقدس مولانا لدھیانوی صاحب، مولانا فاروقی صاحب، مولانا عبدالجبار حیدری صاحب، مولانا رمضان مینگل صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، میرے برادر مکرم مولانا تاج حنفی، رب نواز حنفی، اور معزز سامعین، عرب کے ہاں مشہور ہے کہ معرفت کل شیء عند اہلہ، جو جس فن کا ماہر ہو تو اس فن سے متعلق اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے اور اس فن کے سلسلے میں آپ کو کچھ شدھ بدھ حاصل کرنا ہے تو اس صاحب فن سے، جو اہل فن ہے، ان کی طرف رجوع کر لیں۔ کوین غریب نے، شاہین نے کووں کی نقل شروع کر دی تو وہ جو شاہین کا اپنا پرواز تھا وہ بھی بھول گیا، نہ شاہین رہا نہ کوا رہا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا، ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کر لیتا ہوں ایک مدرسے میں، مدرسے کہہ دو یا مدرسی کہہ دو۔ صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک، ظہر سے لے کر کے عصر تک، عصر کے بعد پھر مہمان، اور مغرب کے بعد پھر ایک پروگرام۔ اب اس پروگرام کے بعد فاروقی صاحب کا حکم تھا تو بہت مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر شیعہ کافر مجھے بھی کہہ دے کافر۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا یہ ہے، خبر واحد کا درجہ خبر متواتر کے مقابلے میں کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ اب حضرت جو ہے نا اس نعرے کو عام کر دے جو تواتر کے حد پہ پہنچے، اور کچھ میرے چمچے اگر وہ کہہ دے نہیں استاد جی کافر نہیں، اس کو سنے گا کون؟ ان کا درجہ خبر واحد کا ہوگا، خبر متواتر کے مقابلے میں وہ قابل قبول نہیں۔ منو مجنون ہم سبب بودے میں در دیوان عشق، منو مجنون ہم سبب بودے میں در دیوان عشق، او بسہرہ رفت مندر کو جہاں رسوا شدے۔ میں اور مجنون مکتب عشق میں ہم دونوں کے دونوں کلاس فیل ہوتے، میں اور مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ایک ہی جامعہ فاروقی میں پڑھتے تھے، لیکن او بسہرہ رفت، وہ صحابہ کا مجنون بن گیا، جنگلوں میں چلا گیا۔ میں لیلہ جو ہے نا در کو جہاں رسوا شدے، کراچی کی گلی میں رسوا ہو گیا۔
اللہ سب کو صحابہ کا مجنون بنائے۔ میں نے تھوڑی سی باتیں رٹے لگائی تھی کہ بھئی میں آپ کو وہ سناؤں گا، یہاں آ کر کے حضرت نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی آپ تفسیر کریں۔ تو جس دن میں نے اس کی پوری تفسیر کر دی پھر یقین کر لینا اس دن قیامت بھی آ گئی۔ اِنَّا أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ، ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کو خاک میں ملایا ہے۔ ابرہہ کو بھی، اس جیسے مغرور کو، ان کی طاقت کو بھی ہم نے خاک میں ملایا۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ اِنَّا أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ أَيُّهَا الْقُرَيْشِ، اے قریش تمہیں مانوس کرنے کے لیے یہ سب کچھ، تاکہ آپ کو مانوس کیا جائے، آپ خوش ہو جائیں۔ جب میں نے اتنا کرم کر لیا تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سب نے اس بیت کا، اس گھر کا جو مالک ہے اسی کی عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو آپ کو بھوک سے کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے، اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، آپ کو اس نے یہ ہے کہ امن دیا ہے اور خوف سے آپ کو آزاد کر دیا۔ لہذا آپ سارے کے سارے اس طرح بے پرواہ نہ بنو، یتیموں کو بھی کھانا کھلایا کرو اور ان کو دھکا نہ دو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکا نہ دو، ان غریبوں کو بھی کھانا کھلاؤ، اتنا بخیل نہ بنو۔ اگر تمہیں سخاوت سیکھنی ہے تو صاحب کوثر سے سیکھ لو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس سے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ سیکھ لیں، اس کے طریقے پر آپ چلیں، اللہ کی طرف آپ رجوع کر دیں گے۔ ہوگا یہی دو کام تم کرو، دو کام میرا رب کر دے گا، دو کام آپ کریں، دو کام اللہ کرے گا۔ اللہ فرماتے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز آپ پڑھیں، وَانْحَرْ، آپ قربانی بھی کر لیں۔ اگر جانور مل جائے حلال قسم کا تو اس کو قربان کرے، اور اگر کوئی حرامی مل جائے اس کو قربان کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو کام آپ کریں، دو کام آپ کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی ذبح کر دیں۔ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اب جانور عام ہے، دو ٹانگوں والا ہو یا چار ٹانگوں والا ہو، بہرحال یہ ہے کہ آپ اس کو، اور دو کام میں کر دوں گا، یہ دو کام آپ کر دیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور دو کام میں اللہ کر دوں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صاحب کوثر خیر کثیر بھی آپ کو دے دوں گا۔ حوض کوثر تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو علم اتنا دے دوں گا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنا لیا ہے، میرے شاگرد کو محمد کو پتا ہوگا کہ کتنا لیا ہے۔ حوض کوثر تو کچھ بھی نہیں ہے، حوض کوثر تو اس کا ایک جزیہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ صاحب الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کے خیر کثیر ہم نے آپ کو دیا، اس میں جنت بھی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں صحابہ بھی ہے، اس میں مکہ بھی ہے، اس میں مدینہ بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ حوض کوثر تو اس کا ایک فرد ہے۔ دو کام آپ کر لیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ دو کام آپ کر دیں، میں آپ کو خیر کثیر بھی دے دوں گا۔ اور دوسری میری ذمہ داری آخری، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارے دشمن کو تہو بالا کر کے اس کی نسل کو ختم کر دوں۔ دو کام آپ کر لیں، دو کام میں کر دوں گا۔ ان دو کام جب آپ اسی صاحب کوثر کے خیر کثیر والے کی اتباع اور پیروی آپ لوگ کر لیں، پھر ادھر ادھر دیکھو نہیں، اپنے یہ کہ تعلقات بائیکاٹ کرو، کھل کر کے یہ کہہ دو۔ مولوی رمضان بیٹھا ہو، ہمارے بیروئیوں کے ہاں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی منافقت سے کام لیتا ہے نا، منافقت سے کوئی کام لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں شف 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 نہ کرو، شفتالو بولو۔ ہمارے یہاں آڑو کو کہتے ہیں شفتالو۔ تو بعض لوگ، ابھی میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں مولانا صاحب یہ حضرات بھی، فاروقی صاحب، یہ سارے تھے، تو ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا یار آپ بہت غلط باتیں کرتے ہیں، یہ غلط باتیں کرتے ہیں، سمجھے؟ میں نے کہا میں غلط بات نہیں کرتا، اتنا فرق ہے کہ دو انگلیوں کو آدمی دوبر کے نیچے چھپا تو سکتا ہے لیکن سورج کو کون چھپاتا ہے؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے واضح مسائل کو دوبر کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں۔ میں بلوچ کا بچہ صاف بتا دیتا ہوں، اور ظاہر ہے ہم لوگ تو سادہ قسم کے لوگ ہیں، سمجھے؟ یہ تو ہوتا ہے، آدمی دو انگلیوں کو تو چھپائے تو چھپائے، اس کو تو دوبر کے نیچے چھپائے، لیکن اتنے بڑے سورج کو، اتنا بڑا مقد میں نے نہیں دیکھا جو سورج کو بھی چھپائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
آپ سمجھ، پھر تحریف کیا کروں گا؟ ہر چیز الگ الگ ہے، توحید الگ ہے، صحابہ کا مقام الگ ہے، مقام نبوت الگ ہے، ہر نبی کا مقام الگ ہے، اس کو میں تحریف کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک آدمی ہوا چھوڑ دیتا ہے، ہوا چھوڑنے کے بعد ہوا نیچے سے اس کا مخرج الگ ہے، اس کے بعد کہتے ہیں تو کہنے والے نے کہا حضرت اس کا مخرج الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے، بالکل الگ چیز ہے، تم دونوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرو، دونوں خلط ملط نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا، ابرہ کو، لئیلاف اہلکن لئیلاف قریش ایلافہم، یہ اہلکنا کے ساتھ متعلق ہوگا، اِنَّا اہلکنا اصحاب الفیل ایہا القریش لئیلافکم، تمہیں مانوس کرنے کے لیے، لہذا فلیعبدوا رب ھذا البیت، آپ یہ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور پھر یہ کہ یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں کی رواداری بھی کرو۔ اس میں اہل سنت والجماعت میں یتیم تو بہت ہے، ہزاروں، اس لیے اس جماعت کے لوگوں سے میری گزارش ہے، میں مدرس آدمی ہوں، لیکن یہ کہ یتیموں کی جن لوگوں نے جان دی صحابہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیا، خیال کر لینا ان کی بچوں کی طرف بھی توجہ۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، دھکا نہیں دینا یتیم کو، اور دیکھ لو کہ ایک یتیم نے جس کی پوری دنیا کی اس نے یہ کہ امامت کی، وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دو کام نبی کو بتائے، اے یتیم دو کام تو کر، دو کام میں خدا کرتا ہوں۔ اس کے بعد کھل کر کے اعلان کرو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہمارے بھائی کاٹے، تم ہو، ہم۔ سمجھو، جب آپ گول مول سے کام نہیں لیں گے، صاف صاف بات کر دیں گے، تو پھر مجھے بھی فائدہ ہے کہ میں نصرت اور فتح کے دروازے کھول دوں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس، تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا، میں نصرت اور فتح کے دروازے یہ کہ میں کھول دوں گا۔ دروازے جب کھل گئے تو اب میدان تمہارے لیے صاف ہو گیا، تمہارا دشمن ذلیل ہو کر کے گیا، چاہے وہ دشمن کوئی بھی ہو، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ابو لہب ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب جب کوئی دشمن ادھر ادھر گیا، دشمن کو خاک میں آپ نے ملا دیا، تو اس کے بعد ظالموں اس طرح تو نہ کرو، کھل کر کے کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، کھل کر کے توحید کا اعلان کرو۔ اعلان آپ نے کر دیا، دشمن کا آخری حربہ یہ ہے۔ ہمارے بلوچ لوگ یہ کرتے کہ اس کے سانپ کے سر کو کچل دیتے، مار دیتے، لیکن سانپ ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ما سالمناہن منذ حاربناہن، جب سے عالم ازل سے لے کر کے آج تک سانپوں سے ہماری دشمنی نہیں ہوگی، دشمنی ہے ہماری، صلح کبھی نہیں ہوئی، کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس بات کو سمجھ لو، شین و یا عین و ہا، وہ سانپ سے بھی بدتر ہے، کبھی ہمارا دوست تھا نہ دوست تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ اس لیے فقط الموالات من بینہم، لہذا درمیان کی دوستی قطع تعلقات کرو، بائیکاٹ کرو، فتح اور نصرت میرے ہاتھ میں ہے، خوشخبری تمہیں حاصل ہو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے بعد تمہارے دشمن ابو لہب، بڑی بڑی طاقتوں کو ہم نے خاک میں ملا دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو بھی ہلاک کیا ہے۔ اب توحید کا اعلان کرو، آخری تمہارے دشمن کے سر کو میں نے کچل دیا، لیکن پھر بھی دم ہلتا رہے گا، دم اس کا ہلتا رہے گا، آخر چھپ کر کے وہ جادو کا آپ پر کریں گے، قل اعوذ برب الفلق برب الناس، یہ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں۔ یہ اگر آپ چاہیں تو 20-25 منٹ میں پورا قرآن کا خلاصہ سنا، اسی طرح صورت ہوگی، سمجھے؟ اس کو کہو مولانا اورنگزیب کو الگ دعوت کرو، نہیں سنایا تو پھر مجھے ذبح کر دیں، سمجھے؟ خیر، آپ کے مجلس سے صرف اسی کا تعلق تھا، اور مجھے بھی صبح کو سبق پڑھانا ہے، تو اس وجہ سے آپ مجھے مہربان میں ایک اور جگہ بھی وہاں پر بھی یہ ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، اب پتہ نہیں ہم تو کوئی دور کے پاس رہ رہے ہیں، وہاں پر یہ کہ یہاں سے نکلیں گے وہاں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو ان دنوں میں آپ کی جو عمر تھی وہ 12 سال کی تھی۔ ابن عباس، بلکہ خود جو ان کے والد حضرت عباس وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عمر میں 2 سال بڑے، یعنی چچا اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ سے صرف 2 سال عمر میں بڑے۔ لوگ ان کی بے تکلفی بھی رہتی تھی، اگر اس پر شروع ہو جاؤں تو پھر یہ ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس دونوں کے آپس کی بے تکلفی کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا بھلا کرے۔ آپ کو کیا محسوس ہوگا کہ اورنگزیب فاروقی اور مولوی منظور استاد شاگرد ہے یا کیا؟ مفتی نظام الدین کو ہم لوگ ایسے تنگ کرتے تھے، لوگ ہنستے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا، قربان جاؤں مفتی نظام الدین پر کہ وہ استاد ہے، مولوی منظور نالائق شاگرد۔ بے تکلفی ہوتی تھی ان کی۔ حضرت عباس کو لوگ تنگ کرتے تھے، کہتے حل انت اکبر سنن اب ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟
امتحان تو بہت سخت ہے، جیسے پٹھان کو کہا کہ خدا بڑا ہے یا خان بڑا ہے، پٹھان کہتے ہیں خدا تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا۔ پٹھان کہنے لگا کہ خدا تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کیا۔ اگر یہ کہ خدا کو بڑا کہتا ہوں خان بھی تو چھوٹا نہیں ہے، خان کو بڑا کہتا ہوں خدا بھی تو چھوٹا نہیں ہے، تم نے بہت پریشان کر دیا ہمیں، بہت پریشان۔ تو حضرت عباس سے لوگ کہتے ہیں حل انت اکبر اب ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ خاموش ہو کر کے جواب ذرا سن لینا۔ نگاہ اوپر اٹھا کر کے فرماتے تھے انا اکبر منہ سنا وہو اعظم منی، میں عمر میں بڑا ہوں لیکن ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ آسمان پہ پہنچا جائے۔ انا اکبر منہ سنا وہو اعظم منی، وہ عظیم انسان ہے، عظیم انسان ہے۔ عظیم استاد کے شاگرد بھی عظیم ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ گر ہمیں مکتب ملا کار طفلان تمام خواہش، ملا نالائق ہے تو شاگرد بھی نالائق ہوں گے، ملا قابل ہے تو شاگرد بھی قابل۔ اس لیے فرمایا کہ ابن عباس، جب حضرت عباس 2 سال نبی سے بڑے تھے تو ابن عباس تو بالکل چھوٹے تھے، حضرت کا جب وصال ہو گیا اس کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت نے دعا کی اللہ تفسیر کو سکھا دے، تو اب اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کے خلافت 2-2.5 سال رہی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ تو اس اسٹیج پر بدری صحابہ بوڑھے صحابہ کو لے کر کے بٹھاتے تھے اور ابن عباس کو بھی لے کر کے بٹھاتے تھے۔ تو ابن عباس کو جب لاتے حضرت عمر تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے کہا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، ہمارے بھی اس قسم کی اولاد ہے، چھوٹا لڑکا ہے، اس کو لا کر کے آپ بٹھاتے، آپ اس کو بٹھاتے کیسے؟ چھوٹا بچہ اس کو نیچے بٹھانا، آپ بوڑھے بوڑھے صحابہ کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس مقام کا یہ ہے، صحابہ سارے عالم ہیں لیکن علم میں بھی آپ پر فوقیت رکھتا ہے، اور ان العلم یرفع المملوک الى الملوک، ان العلم یرفع المملوک الى الملوک، علم تو غلاموں کو بھی تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ابن عباس کو اس لیے اوپر لاتا ہوں کہ ابن عباس کا مقام الگ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا مقام ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا ہمارے اصولیین کے ہاں ہوتا نص، النص ما سیخ الکلام لأجلہ، جس مقصد کے لیے متکلم گفتگو کرتا ہے، کبھی بات الگ ہوتی ہے اور بات ظاہر میں الگ ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ 2 مولوی لڑ رہے کہتے ہیں سلیم اللہ خان ماہر تھا، دوسرا کہتا ہے مولانا بن نوری ماہر تھا، یہ کہتا ہے سلیم اللہ خان ماہر تھا، دوسرا کہتا ہے مولانا بن نوری ماہر تھا۔ یہ نہ بن نوری کے وفادار ہیں نہ سلیم اللہ خان کے، لیکن جو کہتا ہے سلیم اللہ قابل تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ جب سلیم اللہ قابل تھا تو میں قابل ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ جو کہتے ہیں بن نوری قابل تھا تو وہ بن نوری کا بھی وفادار نہیں ہے، وہ اصل بات اپنی ہے۔ یہ نص یہی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے میں نے بن نوری سے پڑھا تو قابل میں ہوں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ جو لوگ صحابہ پر رد کر رہے وہ صحابہ کی مخالف نہیں ہے۔ صحابہ چونکہ قرآن کے راوی اصل دشمن قرآن کے اور کسی کے نہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 2 آدمی کی لڑائی ہو رہی ہے، اورنگزیب فاروق کی زیادہ قابل ہے، مولی منظور قابل ہے، اورنگزیب فاروق کی زیادہ قابل ہے یا مولی عبداللہ، مولانا عبداللہ صاحب کا شاگرد کہتے ہیں عبداللہ قابل ہے، فاروق صاحب کا شاگرد کہتے ہیں یہ نہ عبداللہ غریب ان کو محبوب ہے نہ فاروقی، ان کا اپنا چکر ہے کہ میں اس کا شاگرد، یہ قابل ہے تو میں قابل، اس کا شاگرد کہتے ہیں یہ نص ہے، اس کو کہتے ہیں نص، ظاہر الگ ہے نص الگ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، اہل قرآن کب اس میں جواب آئے گا، ان کا جواب بھی آئے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، صحابہ مجروح ہے، صحابہ میں نقد ہے، صحابہ قابل تہمت ہے۔ تو بتاؤ راوی جب جھوٹا ہوتا ہے، دجال ہوتا ہے، کذاب ہوتا ہے، وضاح ہوتا ہے، سیء الحفظ ہوتا ہے، فحاش ہوتا ہے، فاحش ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والے ہوتا ہے، عدل اس میں نہیں ہوتا، مروت نہیں ہوتی، جس راوی کے اندر راوی جب کمزور ہوتا ہے
تو پھر حدیث اس کی قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی یہی اصول ہے شین و یا عین ہاں کہ مجھے اگر کبھی موقع مل گیا ہمارے حدیث صحیح لذاتی صحیح لغیری حسن لذاتی حسن لغیری. شیعوں کے ہاں حدیث صحیح اور موثوق اور ضعیف یہ 3 قسمیں ہیں. موقع مل گیا انشاءاللہ کسی چیمپئن کا اصول حدیث میں ساتھیوں کے سامنے عرض کروں گا. لیکن بات چونکہ ضمنی طور پر آگے تخصص والے ساتھیوں سے علماء سے گزارش ہے کہ آپ کا پرانا جو ذخیرہ ہے وہ پرانا ذخیرہ وہ اس وقت کسی کام کا نہیں ہے. اس غریب کی اس بات کو یاد کر لیں. لدھیانوی صاحب اور فاروقی صاحب یہاں میں تو اندر ایران گیا. آپ بڑے ہوں گے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اپنے اکابرین کی جوتیوں پہ میں قربان ہو جاؤں. لیکن ایران جا کر کے ان کو ڈنڈا ٹھوکا ہے میں نے ٹھوکا کسی نے نہیں ٹھوکا. یہ کسی کے حصے میں یہ نہیں آیا یہ اس چرواہے کے بیٹے کے حصے میں ہے. جی ہاں. اور اب بھی ایرانیوں سے پتہ کرو بلوچوں سے پتہ کرو. ہمیں تو یہاں پاکستان میں کوئی جانتا نہیں جتنا ایرانی جانتے ہیں. اور ایران میں میرا نام ہے کتا. نام رکھا کہ سگے کے از پاکستان آمدہ بسیار اوعور کر چطور بود امسال چطور بود کمیسون شما. آپ کی اس وقت کانفرنس یہ بحث مباحث آپ کے کس طرح رہی کہ بسیار خوب تر بود. لیکن سگے کے از پاکستان آمدہ بسیار اوعور کر پاکستان سے کتا آیا اس نے بڑا تنگ کیا. ہم صحابہ کے کتے ہیں تم خنزیر ہو تمہیں چھوڑیں گے بھی. آپ سمجھو ہم صحابہ کے کتے ہیں تم خنزیر ہو اور تمہیں کسی صورت میں چھوڑنا نہیں. آپ سے عرض کروں کہ اب انہوں نے یہ راستہ چھوڑا ہے اور ایک اور جماعت ہے انہوں نے بھی پرانا طریقہ مناظرہ کا چھوڑا ہے. وہ سب کچھ اب وہ آپ کی کتابوں پر محنت کرے. اصول حدیث ان کی الگ ہے اصول فقہ الگ ہے. اس میں آپ کو خیر تیاری کرنی ہوگی. کسی چیز پہ اگر موقع مل گیا یہ پرانا آپ کا ذخیرہ میں نے بہت پڑھا. ان حضرات نے اس اعتبار سے جو ان کی جو بکواسات تھے ان کا خوب جواب دیا ہمارے اکابرین نے. لیکن اب انہوں نے راستہ بدلا ہے. چونکہ مدینے میں مجھ سے رابطہ کیا جامعہ اسلامی مدینہ منورہ کے اساتذہ نے شیخ منظور سمعنا بأنك قد حضرت هناك في إيران ما شاء الله والحمد لله لك ردود على الرافضة. آپ کے بہت سے رد ہیں. فماذا رأيك في الرافضة ونحن الحمد لله نكتب حول هذا الموضوع الكتب كتبنا كتبا كثيرة. میں نے کہا بولو کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا. شیخ بدیر نے مجھے بتایا یہ کیا. میں نے کہا یہ فضول ہے کسی کام کا بھی. اب راستہ انہوں نے بدلا. راستہ بدلا. اگر موقع مل گیا مجھے اور آپ کو تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن کچھ بھی کریں وقت مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وإن کان مکرہم لتزول منہ الجبال. پہاڑ کچھ بھی کرے جس پر بھی کرے. صحابہ آسمان پہ پہنچے ہوئے اور اگر ہیلی کاپٹر آ جائے کوئی اپنے مقد کو اوپر کرے تو ہیلی کاپٹر نہیں گرے گا. اس کے لیے سکیل چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے راکٹ چاہیے. ہیلی کاپٹر کو کوئی اپنے پیٹ کے ہوا سے گراتا نہیں ہے. تمہارے پیٹ کے تم ٹر جتنا بھی کرو صحابہ کو کچھ نہیں ہوگا. وہ آسمان پہ پہنچے. آپ کو سمجھ نہیں ہے اگر ہیلی کاپٹر آ جائے ایک آدمی کے پیٹ پہ ہوا بھری اور مقد اوپر کرے ٹر ہیلی کاپٹر گرے گا. اسے تو کوئی ہیلی کاپٹر گرتا تو نہیں. اس کے لیے سکیل چاہیے وہ چاہیے. اس لیے صحابہ انہوں نے سورج کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سورج کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. آپ کے ٹر سے کچھ بھی نہیں ہوگا. شلوار خراب کرو کچھ نہیں ہوگا. جتنا بھی آپ زور لگائیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہ کر رہا تھا کہ اس وقت یہ درمیان میں ایک ضمنی بات آ گئی. آپ راستوں کو بھی دیکھ لیں کہ کن راستوں سے وہ حملہ کرتے ہیں. یہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے نص اور ظاہر کی بات کر رہا تھا کہ ہماری لڑائی مولانا بنوری مولانا سلیم اللہ خان پر محمد قاسم نانوتوی حضرت مولانا حسین عمر. اصل بات اپنی ہے. یہ بخدا صحابہ کے دشمن نہیں ہے. یہ دشمن ہے قرآن کی. اگر قرآن کے دشمن نہیں ہے تو پوری کائنات میں اس وقت یہ بتا دو 8 مجتہد ہیں جن سے میں نے ملاقات کی. مولوی عبداللہ نے ملاقات نہیں کی. میں نے ان کے 8 مجتہدین سے ملاقات کی جن پر ایران کی حکومت چلتی ہے. وہ 8 مجتہدین معصوم ہیں. وہ کوئی گناہ نہیں کرتے. صرف زنا اور شراب کا باقی کوئی گناہ نہیں کرتے. معصوم ہیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے. ان سب سے میں ملا ہوں. میں ان کا مہمان خصوصی 2 مرتبہ میں گیا ہوں. آپ کی حکومت کی طرف سے گیا ہوں. مہمان خصوصی
اس لیے میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں ان کا صحابی ہوں. تم اگر تابعی بننا چاہتے تو مجھے دے دو. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ جتنے بھی ان کے ائمہ معصومین اس وقت کی خامنہ یہ ہے اور علامہ خمینی ہے اور پھر یہ کہ آیت اللہ منتظری ہے، شیرازی ہے، ناصر مکارم ہے، آقا سلیمانی ہے اور اللہ شیخ حسین حسابی ہے، شیخ جلالی ہے. سب سے میں ملا اصل اسپیشلسٹ کے ماہر یہی حضرات، پوری دنیا میں یہی ان حضرات سے. ان میں سے ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے. یہ اصل معصومین ہے، ان میں سے ایک بھی حافظ قرآن. اور خامخواہ پھر وہ کہتے ہیں اہل بیت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، اہل بیت کے وہ وارث ہیں، اہل بیت کے وارث ہم ہیں. حسین حافظ قرآن تھا، حسن حافظ قرآن تھا اور اہل بیت محمد وہ سارے کے سارے حافظ قرآن. فاطمہ چکی چلاتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہے. محمد کی بیٹی چکی چلا رہی ہے، ہاتھوں پہ یہ کہ ورم آ گیا، سینے زخمی ہو گیا، وہ پوری تفصیلات بخاری میں پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ قرآن پڑھتی ہے، حافظ قرآن. تم بتاؤ اصل اہل بیت کے حافظ بھی ہم اور ان کے محافظ بھی ہم اور ان کے عاشق بھی ہم، باقی صحابہ کے بھی ہم عاشق. تم جیسے باقی صحابہ کے حق میں کتے ہو، ان کے حق میں بھی اسی طرح کتے ہو. اب تم لوگ خامخواہوں کو دیتے، جیسے کہ بعض لوگوں نے رکھا نام اہل حدیث. اہل حدیث بھائی ہم اہل حدیث، سلیم اللہ خان اہل حدیث ہے. اہل حدیث کا نام لے کر کیوں گالی دیتے ہیں؟ اہل حدیث تو بہت اچھی چیز ہے. غیر مقلد کہہ دو پھر بھی بات بن سکتی ہے. اہل حدیث کہہ کر کے تم لوگ گالی دیتے ہو. اہل حدیث تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب ہے. اہل حدیث عبداللہ درخواستی ہے جو کہ اللہ کو بخاری کا حافظ ہے. اہل حدیث اللہ کو مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہے. ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے کہنے لگے اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا. غصہ ہو کر کے فرمانے لگے ہم جنت نہیں جائیں گے کون جائے گا؟ ہماری زندگی حدیث پڑھانے میں گزر. میں خود صبح 7 بجے سے بیٹھ کر 1 بجے اٹھتا ہوں، ظہر سے لے کر اب بھی جا کر کے اورنگزیب کے لیے دعا کروں گا، فاروقی صاحب کے لیے کتاب دیکھوں یعنی میں دعا کروں گا. اور ادھر لا کر کے ان لوگوں نے اب مطالعہ میرا رہ گیا، اللہ کا بھلا کرے. ادھر جا کر کے تو مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تو 8-10 گھنٹہ آپ بیٹھتے بھی ہیں، رات کو تراویح 1.5 پارہ کیسے پڑھاتے؟ آپ تھکتے مکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا نچلے والا حصہ جو ہے اسٹیل کا ہے اس لیے ہم تھکتے تھے. میں کہا کہ یہ نچلے یہ جو حصہ ہمارا وہ اسٹیل کا اس لیے ہم لوگ تھکتے مکتے نہیں. بات چل رہی تھی ابن عباس رضی اللہ. تو مسئلہ یہی ہے، آپ کو اصل بات بتا دوں. روات القرآن روات الحدیث، روات القرآن روات الحدیث. قرآن کے جو راوی ہے وہی حدیث کے راوی ہے، جو حدیث کے راوی ہے وہی قرآن کے راوی ہے. قرآن کا راوی صحابہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب صحابہ مجروح ہے تو بغیر تو تم اپنا قرآن تو ہمیں دکھا دو کہاں ہے. یہ تو طے شدہ ہے. اگر قرآن کے اور راوی ہے تو آپ بتا دو. یہ مدرسہ کیا ہے؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان سمجھیں. اور عثمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عاشق قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر عثمان کا خون موجود ہے. جی ہاں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فی شقاق کا معنی مخالفت میں بدبختی میں گھرے ہوئے. قرآن اور صحابہ کے دشمن یہ بھی نکل نہیں سکیں گے، یہ بھی گھرے ہوئے. باقی کرے کچھ بھی کرے. ان اراد القید لکا اگر مکاری کرے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے. ان اراد القید لکا اگر مکاری کریں کہ مکاری کا کچھ نہیں ہوگا. فسیکفیکہم اللہ اللہ اپنی کفایت کرے گا. یہ فاجزائی ہے. بات عرض کرا تھا کہ ابن عباس تو حضرت عمر نے فرمایا ناراض نہ ہو جاؤ. مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ سے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ کسی نے کہا اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، فتح مکہ کی خوشخبری ہے. فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا نبی کو حکم ہو گیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. فرمایا بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا استغفار کا حکم ہو گیا. فرمایا بیٹھ جاؤ.
فرمایا ماذا رائے یا ابن عباس، ابن عباس تیری رائے کیا ہے؟ فرمایا وہ اشارت الی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشارہ محمد رسول اللہ کے وصال کی تھی۔ عمر نے فرمایا اس کو کہتے تفسیر، میری رائے بھی یہی ہے جو اس نوجوان کی رائے ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر ہو گئی، لیکن ناراض نہ ہو لدھیانوی صاحب اور مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ناراض نہ ہونا۔ صحابہ کی دو تعداد ہے، ایک تعداد ہے فتح مکہ سے پہلے، وہ تھوڑی تعداد ہے، اور جب فتح مکہ ہو گیا اور پھر یہ کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، تو اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ بات ہے۔ اس لیے کوشش کرو گلے کوچوں میں، کوشش کرو ضرور کرو، ماؤں میں بھی محنت، بہنوں میں بھی، بیٹیوں میں بھی، خواتین میں بھی محنت۔ اور کسی زمانے میں اگر خواتین وہ مفضولہ تھی اور مرد افضل تھے، لیکن آج کل خواتین افضل ہے، مرد مفضول ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کسی زمانے میں اختیارات الرجال قوامون علی النساء، آج کل النساء قوامات علی الرجال۔ اس لیے صحابہ کی عظمت اور مقام بہنوں کو بھی سمجھاؤ، بیٹیوں کو بھی سمجھاؤ، خواتین کو بھی سمجھاؤ۔ خواتین میں محنت ہو تو خواتین میں محنت ہو تو انشاءاللہ مرد کچھ نہیں کر سکے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، محتم صاحب کے مدرسے کا کوئی مشکل مسئلہ ہوتا ہے، 50-60 مدرسوں کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ آپ کی رائے کیا ہے؟ 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 سب کو خوش کرنے کے لیے ہم مشورہ کر رہے ہیں۔ آخر میں محتم صاحب فرماتے ہیں میری رائے یہ اس طرح ہونی چاہیے۔ تو محتم کے جو چمچے ہوتے کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت کی بات بہت مضبوط ہے۔ ظاہر ہے کہ چمچوں کو تو اپنے نوکری برقرار رکھنی، ماشاءاللہ حضرت نے جو بات کی بہت معقول ہے، حالانکہ وہ بات حضرت کی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت نے مدرسی کو ویسے مانوس کرنے کے لیے لیلافی قریشین خلافی ان کو مانوس کرنے کے لیے ان سے پوچھتا، پھر محتم کو چمچوں نے کہا حالانکہ وہ رائے منجتمع کی نہیں ہوتی، پیچھے بیوی کی رائے ہوتی۔ آپ سمجھے نہیں؟ ارے بابا عبداللہ یہ ہے مسئلہ، منے نمائیس ہی ہو مسئلہ، حقیقت ہی ہو بیو چاہے یہ حقیقت بیو کچھ ہی کونے کو مسئلہ۔ اس لیے گزارش ہے لدھیانوی صاحب، اللہ نے میدان آپ کو دیا ہے، علماء آپس میں ملنے کی کوشش کرو۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم آپ کے خادم ہیں، ظاہر ہے کہ میں 450-500 تو دور حدیث میں ہوتے ہیں، اب دور تفسیر میں 1,500-2,000 کا لیول ہے۔ ان کو نہ میں پیپل پارٹی بھیجتا ہوں، نہ مسلم لیگ، نہ پی ٹی آئی۔ ویسے میں خود پی ٹی آئی میں تھا لیکن انہوں نے نکال دیا۔ سال میں 2-2.5 ہزار تو میں فارغ کرتا ہوں۔ ویسے میرے مریدوں کا جو تعلق ہے سلسلہ تعداد وہ بہت زیادہ ہے، کتو بتو اقتو افسو کلو مجمون بہت زیادہ ہے۔ ہم ان کو جو ہے نا ان کو پی ٹی آئی بھی نہیں بھیجتے، مسلم لیگ بھی نہیں بھیجتے، اور اللہ پیپل پارٹی بھی نہیں بھیجتے، کسی بھی پارٹی میں نہیں بھیجتے۔ یا یہ آتے ہیں آپ کے پاس جمعیت میں آ جاتے ہیں، یا تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، یا ختم نبوت میں چلے جاتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت میں آ جاتے ہیں، یا پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو پیپل پارٹی میں 2-2.5 ہزار بندہ میں آپ کو دے رہا تھا، دے دوں گا، اس سے بڑھ کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن آپ اپنا کام کریں، ہم اپنے ہی کام کر دیں گے۔ یہی مسئلہ، اتنی گزارش تھی کہ انتخابات کا جو ٹائم آ رہا ہے اس کے لیے بھی خوب کوشش کریں، خوب کوشش کریں، خوب کوشش کریں۔ میں نے بڑوں سے، بڑے آپ بڑے کی بات سمجھیں، میں نے بڑوں سے بھی عرض کیا، بڑے نہیں سمجھے۔ پہلے ہمارا عقیدہ تھا کہ عزت اور ذلت بزرگوں کی جوتیوں میں، اب میں نے اس کے بعد رجوع کر لی عزت اور ذلت بوٹوں میں۔ میں نے رجوع کر دیا، میں طلباء کو بھی بتاتا ہوں عزت اور ذلت بزرگوں کی۔ احمد لدھیانوی کی جوتیوں میں بھی فاروق کی کہ بھی نہیں، فاروق کی صاحبوں کے جوتیوں میں بوٹوں میں۔ آپ سمجھیں، میں نے بڑوں سے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کمرے کے اندر 4 بندے مسلح ہو اور باہر 4,000، وہ 4,000 جتنا بھی رونا پیٹا کرے کیا کریں گے؟ یہ مسلح ہے، یہ مورچے میں بیٹھے ہوئے، اس لیے خیال کرو اپنے افراد بھی تیار کرو، مورچوں میں بیٹھے، ہر طرح سے ان پر حملہ کرو، ہر طرح سے، پھر یہ کہ یہ دشمن دبے گا۔
اس لیے خواتین میں بھی محنت، گلی کوچوں میں بھی محنت، مردوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، ہر طبقے کے اندر اللہ پاک مولانا اورنگزیب فاروقی کو ان کو جزا خیر دے، سلام ان کو پیش کرتا ہوں۔ ان کو شاگرد کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ اصل تو شاگرد ہم ہیں، یہ ہمارے استاد۔ جی ہاں، اللہ کی مرضی، اللہ نے بڑا کام لے لیا ہے۔ دیکھو ہڈیوں پر گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہیں، تب بھی اتنا اس نے دشمن کو پریشان کیا۔ اگر گوشت ہوتا تو پھر کیا کرتا؟ صرف ہڈیاں، ہڈیوں سے اتنا پریشان کر دیا تو پھر کیا؟ اس لیے اذا جاء نصر اللہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری تفسیر حضرت نے مجھے بتا دیا تو دوسری تفسیر بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا من عبادہ بین ان یختار ما عند اللہ۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دے، اپنا نام نہیں لیا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہو تو یہاں دنیا میں رہو اپنے دوستوں کے پاس اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ لیکن اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو دوستوں کی رفاقت پر ترجیح دے دی۔ جب یہ حدیث میرے نبی نے بیان کر دیا، بخاری میں موجود ہے، ابو بکر رونے لگے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ بوڑھا بابا کس بات پر رو رہا ہے۔ اللہ کا نبی یہ تو نہیں کہہ رہا، اپنا نام تو نہیں لے رہا، آپ فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا دو باتوں میں، چاہو تو دنیا میں رہو ساتھیوں کے ساتھ اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس میں کون سی بات ہے رونے کی؟ لیکن ابو بکر سمجھ گیا کہ یہ صورت اشارہ ہے محمد رسول اللہ کے وصال کی طرف، اس لیے فرمایا چند دنوں کے بعد وہ اللہ کا مہمان وہ ہم سے چلا گیا۔ فکان ابو بکر اعلمنا، ہم نے ہمت ہاری، سلام ہے ابو بکر سب سے بڑے عالم آپ ہیں۔ یہ بخاری کا الفاظ۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو بکر بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر ہے، اللہ آپ کو فتح بھی دیں گے، اللہ کی نصرت بھی ہوگی، لیکن آپ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا علیکم وانتم توابون الیہ تاب یتوب۔ جب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر اس کا فاعل اللہ ہوگا۔ اللہ تواب علیکم، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے، لیکن توبوا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی اور فتح تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ خدا پاک ہر طرح سے آپ حضرات کی حفاظت فرمائے، صحابہ کی حفاظت فرمائے، آپ کو پکا سچا عاشق صحابہ کا بنائے۔ وآخر دعوانا اور غازی اسلام حضرت علامہ مولانا قاسم اورنگزیب فاروقی صاحب، استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر منصور احمد منگل صاحب دمشق کو جبہ پہنا رہے ہیں۔